بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سلطان شاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے عشق حقیقی نے سلطنت بلخ چڑھوا کر 10 برس تک بحالت جذب غار نشاپور میں مشغول عبادت رکھا اور پھر باطنی سلطنت سے نوازا۔ ملک دل بہ یا چھنی ملک حقیر، دل کی سلطنت اچھی ہے یا یہ حقیر سلطنت بلخ کی سلطنت اچھی ہے۔ حق تعالیٰ تک وصول کے 2 طریقے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن کریم سے استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طریق کا نام طریق جذب ہے۔ اور دوسرا، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اس بندہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ اختیار کرتا ہے۔ اس طریق کا نام طریق سلوک ہے۔ طریق سلوک فعل اختیاری ہے اور جذب امر غیر اختیاری۔ پس بندہ تو سلوک کا مکلف ہے، لیکن عادتاً ہر سالک کو بھی اس کے مجاہدات کے انعام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر عنایت حق کے کوئی کام نہیں بن سکتا۔ جذب اور سلوک ہر 2 طریق بہرحال فضل ہی سے موصل الی المقصود اور مثمر للقرب ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کر دیتا ہے، تو اس میں انبیاء کے علاوہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، تو اس میں ان کے مجاہدے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء کوئی انسان جتنی بھی محنت کرے تو نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا نبی کا انتخاب یہ محنت مشقت کے بغیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور نبی کو منتخب کر لیتا ہے یجتبی میں۔ اور دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر دیتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ان کے کچھ مجاہدے کو، قربانیوں کو کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہوتا ہے، یا کسی کی دعا لگ جائے، یا کسی کو اور اس طرح کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، یا اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ منتخب کر لے، لیکن وہ نبی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، البتہ وہ اولیاء میں سے بڑے درجے کا ولی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو عام طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ اختیار کرتا ہے، تو اس میں محنت، مجاہدہ، ہمت اور اس کو دخل ہے، اس کے بغیر اس راستے میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب انسان اختیار سے مجاہدہ کرتا ہے تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ہی اس کو جذب سے اپنے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب و تعلق وہ صرف مجاہدے اور محنت سے یہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ذرہ سایہ عنایت بہتر است، ذرہ سایہ عنایت بہتر است، از ہزارہ کوشش طاعت پرست۔ حق تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرہ سا سایہ اطاعت پر ناز کرنے والے کی ہزاروں کوشش سے افضل ہے۔ ذرہ سایہ عنایت بہتر است، اس اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرہ یہ اطاعت پر ناز کرنے والے کی ہزاروں کوشش سے افضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو بغیر ریاضت و مجاہدہ کے شاہ بلخ کا کام بن گیا۔ بلخ کی سلطنت تو چھڑا دی، لیکن ایک ایسی باطنی سلطنت عطا فرما دی کہ جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ خزائن السماوات والارض بے حقیقت ہو گئے۔ ہفت اقلیم کہتے ہیں وہ بڑی سات سلطنت کی دنیا میں گزری ہے۔ شاہ کو خود بھی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز شاداب باغ آتش عشق حقیقی کی نظر ہونے والا ہے۔ کوڑیاں چن کر جواہرات عطا ہونے والے ہیں اور خارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے غذا بننے والا ہے۔ جب کسی کے دن بلے آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ سن لے اے دوست، سن لے اے دوست جب ایام بلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بلے آتے ہیں، گات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ گات یعنی وہ جگہ جیسا
جس میں چھپ کر دشمن کو شکار کرتے ہیں۔ تو کہتے جب اچھے دن آتے ہیں تو شکار جو ہے خود ہی شکاری کو کہتا ہے کہ ادھر چھپ جاؤ تاکہ مجھے شکار کر لو۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ اتنی جرات کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہاں اپنا اونٹ تلاش کرنے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ پس بگفتندش کہ تو برتخت شاہ، پس بگفتندش کہ تو برتخت شاہ، چو ہمیں جوئی ملاقات از الہ۔ پس بگفتندش نے اس کو کہا، اندش بگفتندی اس کو کہا کہ تو برتخت شاہ کے شاہ کے تخت کے اوپر، چو ہمیں جوئی کیسے تلاش کرتے ہو ملاقات از الہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو۔ بس انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ یہ کہہ کر غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر چوٹ لگا گئے اور بادشاہ کا دل ملک و سلطنت سے سرد ہو گیا۔ ملک را برہمزن او دہم و از رود تا بیابی ہمچو او ملکی خلود۔ ملک را برہمزن عدم وارزود تا بیابی ہمچو ملکی خلود۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم ابن ادم کے جلد خیر بات کہہ دو۔ ملک را برہمزن ادم وازرود جانے دو، تا بیابی ہمچو او ملکی خلود، کہ ان کی طرح تم بھی دائمی سلطنت کے یعنی سلطنت باطل سے مشرف ہو جاؤ۔ الغرض عشق حقیقی نے ابراہیم علیہ السلام کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا اور اس کی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیا۔ وَلِنِعْمَ مَا قَالَ صاحب قصیدۃ البردہ، صاحب قصیدۃ البردہ نے کہا ہے، نعم سرا طیف من احوا فارقنی، نعم سرا طیف من احوا فارقنی، والحب یعترض اللذات بالعلمی۔ نعم سرا طیف من احوا فارقنی، والحب یعترض اللذات بالعلمی۔ ہاں، رات مجھے جب اپنے محبوب کا خیال آ گیا تو میری نیند اڑ گئی۔ محبت تمام لذتوں کو رنج و الم سے تبدیل کر دیتی ہے۔ آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز عشق کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دست جنوں کی ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پردے اڑا دیے۔ کینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ سلطنت بلخ ترک کر کے ابراہیم بن ادم نشاپور کے صحرا میں ذکر حق اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم، تا ابد جانا چنی میں بایدم۔ اے محبوب حقیقی، مجھے نعرہ مستانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم، تا ابد جانا چنی میں بایدم۔ اور اے محبوب، میں قیامت تک بس یہی کام چاہتا ہوں۔ تا ابد جانا چنی میں بایدم۔ جز بذکر خیش مشغولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن، یعنی اپنے ذکر کے علاوہ مجھے اور کسی چیز میں مشغول مہ کر۔ جز بذکر خیش، اپنے ذکر کے علاوہ، مشغولم مکن، اس کرم از عشق معزولم مکن، اور اپنے کرم کے صدقہ میں مجھے اپنے عشق سے معزول نہ فرمائیے۔ جز بذکر خیش مشغولم مکن، اس کرم از عشق معزولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن، اس کرم از عشق معزولم مکن۔ اور فرمایا، جان قربت دیدہ را دوری مدہ، یار شبرا روز مہجوری مدہ۔ اے اللہ، جس جان نے آپ کی شان شوکت قرب دیکھ لی ہو، جان قربت دیدہ را دوری مدہ، اس کو دوری عطا مکر،
یعنی جس نے آپ کو دیکھ آپ کے قرب کا مزہ چکھ لیا اس کو دوری کا عذاب نہ دے. جان قربت دی درا دوری مدہ اس کو نہ دے، مدامن نہ دے. یار شبرا روز مہجوری مدہ، اور آدھی رات کو اٹھا کر اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما کر جس کو اپنا دوست بنا لیا ہو اسے روز ہجر نہ دکھائیے، روز فراق نہ دکھائیے. جان قربت دی درا دوری مدہ، یار شبرا روز مہجوری مدہ. یعنی فسق و فجور سے محفوظ فرمائیے کیونکہ گناہ بندہ کو آپ سے دور کر دیتا ہے. اے محبوب حقیقی آپ کا ذکر اور آپ کی یاد ہی روح کی غذا اور دل مجروح کا مرہم ہے. ذکر حد آمد غذا ای روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را. حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے. ذکر حد آمد غذا ای روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را. اور اللہ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے. 10 برس تک صحرائے نشاپور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے. اس مضمون کو اردو میں یوں بیان کیا ہے. ایک حکایت ابن ادم کی سنو، تھے کبھی شاہ بلخ یہ دوستو. عشق حق نے جب کیا ان پر اثر، سلطنت ان پر ہوئی بس تلخ تر. ترک کر کے سلطنت اور مال و جا، چل پڑا شاہ بلخ جنگل کی راہ. کر رہا تھا نالے غم دردناک، دامن جیبو گریبا کر کے چاک. 10 برس تک جذب میں پھرتا رہا، عشق کے حق میں رات دن گلتا رہا. غار نشاپور میں یہ جان چاک، رٹ رہی تھی اپنے رب کا نام پاک. شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ لطائے ماں. ہے لباس فقر میں شاہ بلخ، گھر سے بے گھر ہو گیا ہے شاہ بلخ. شاہی و شہزادگی سب چھوڑ کر، عشق کے سارے علائق توڑ کر. پڑ گیا بس حق سے رشتہ جوڑ کر، ماں سوا سے اپنے رخ کو موڑ کر. اسپائی حق در غریبی ساختہ، شاہی و شہزادگی در باختہ. جائے شاہی نظر ذل عشق ہے، حق سے دولت بدل راہ عشق ہے. عشق حق آسان نہیں ہے دوستو، عشق حق ارزاں نہیں ہے دوستو. عشق کب ڈرتا ہے رسن و دار سے، یعنی قید اور پھانسی سے نہیں ڈرتا. عشق بے پرواہ ہے جان زار سے، دعوی مرغابی کردہ است جاں، قید طوفانی بلا دارت فغاں. دین من از عشق زندہ بودن است، زندگی زی جاؤں سرننگ من است. راستہ ہے عشق کا بس پر خطر، خون ہوتے ہیں یہاں قلب و جگر. عشق کا سودا بڑا مہنگا ہے آہ، عشق ملتا ہے بڑے نازوں سے آہ. عشق را صد ناز اشک بار است، عشق را صد ناز می آید بدست. عشق ہے دریائے خون کا راستہ، ناز پرور کا نہیں یہ راستہ. عشق ہے دریائے خون کا راستہ، ناز پرور کا نہیں یہ راستہ. عارفا زانند ہر دم آمنو، کے گزر کردند از دریائے خون. عشق می گوید بگوشم پست پست، خیرت بودن بہتر از سیادی است. عشق کہتا ہے کہ پست ہو جاؤ اور اس راستے میں شکار ہو جانا شکاری سے بہتر ہے. بردرم ساکن شود بے خانہ باش، دعوی شمی مکن پروانہ باش. شمع کا دعویٰ نہ کر، پروانہ بن جاؤ. عشق کو کب ننگ کی پرواہ ہے، عشق کو کب فکر عز و جاہ ہے. عشق حق ہی ہے غذائے عاشقاں، عشق حق ٹنڈک ہے جان صادقاں. جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فقر میں رو پوش ہے. الغرض شاہ بلخ کی جان پاک ہو گئی جب ذکر حق سے عشق ناک. فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطہ جان عارف ہو گئی. سلطان ابراہیم لندن رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ کی محبت میں اگر تاج و تخت چھوڑ دیا تو کیا نادانی کی؟ ہرگز نہیں. ایک سلطنت بلخ کیا، ایسی صدہا سلطنت حق تعالیٰ کی راہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. عاشق صادق یوں کہتا ہے، قیمت خود ہر دو عالم گفتنی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے اللہ، آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے، دونوں عالم کے بدلہ میں اگر آپ مل جاویں
تو یہ قیمت تو آپ کی ذات کے پاک کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ نرخ اور بڑھائیے کہ یہ تو بہت ارزانی ہے، اور جان دے کر بھی یہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان بھی ان کی چیز تھی، اگر ان پر نثار کر دی تو کیا کمال کیا۔ کشتنی بز از ہزارہ زندگی، کشتنی بز از ہزارہ زندگی، کشتنی بہ از ہزارہ زندگی، سلطنت ہا مردئی بندگی، سلطنت ہا مردئی ای بندگی۔ حق تعالیٰ کی محبت میں قتل ہو جانا ہزاروں زندگیوں سے بہتر ہے۔ کشتنی بہ بہتر ہے، از ہزارہ زندگی سے، ہزاروں زندگی سے بہتر ہے کشتنی۔ سلطنت ہا مردئی ای بندگی، اور بہت سی سلطنت آپ کی غلامی پر قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سودا سستا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ لغالیۃ، یہ لوگوں خوب غور سے سن لو کہ خدائی سودا بڑا مہنگا ہے، لیکن جن داموں ہاتھ آ جائے سستا ہے۔ متاع جان جانا، جان دینے پر بھی سستی ہے، متاع جان جانا، جان دینے پر بھی سستی ہے، متاع جان جانا، جان دینے پر بھی سستی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت و حلاوت کا ایک ذرہ دل کو نصیب ہو جاوے تو جان عزیز نگاہ میں بے قیمت ہو جائے۔ گرب بینی یک نفس حسنی ودود، گرب بینی یک نفس حسنی ودود، اندر آتش افغنی جانی ودود۔ اگر محبوب حقیق کی تجلیات کا قلب میں ایک لمحہ کو مشاہدہ کر لو گے تو غلب شوق میں اپنی جان کو آتش محبت کی نظر کر دو گے۔ گرب بینی یک نفس حسنی ودود، ودود کہتے ہیں محبت والے کو، یعنی اس حسن اور محبت والے کو اگر ایک دفعہ بھی دیکھ لو، اندر آتش افغنی جانی ودود، تو غلب شوق میں اپنی جان کو آتش محبت کی نظر کر دو گے۔ گرب بینی کرو فر خرب را، گرب بینی کرو فر قرب را، جیف بینی بعد ازی این شرب را۔ اے لوگو گرب بینی کر فر قرب را، اگر قرب خداوندی کی شان و شوکت کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لو، جیف بینی، جیفہ مردار کو کہتے ہیں، جیف بینی بعد ازی این شرب را، تو اس کائنات کی تمام لذتوں کو لذتیں تمہیں مردار کی طرح نظر آنے لگیں گی۔ سلطنت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کو ترک سلطنت سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو سلطنت لازوال حاصل ہوئی، اس کو محسوس کر کے ان کی جان پاک بر زبان حال کہہ رہی تھی، ملک دنیا تن پرستاں راہ حلال، ما غلام عشق ملک لازوال۔ ملک دنیا تن پرستاں راہ حلال، دنیا کا ملک تن پرستوں کو مبارک ہو۔ ملک دنیا تن پرستاں راہ حلال، ما غلام عشق ملک لازوال، کہ ایک دن یہ ملک اور ملک والے دونوں فنا ہو جائیں گے، لیکن ما غلام عشق ملک لازوال، اور مجھے عشق کا ملک لازوال مبارک ہو، جس پر کبھی فنا نہیں آتی ہے، اور جان اس سلطنت عشق کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کرنے سے سلطنت لازوال حاصل ہو جائے تو کیا اس ترک سے کسی عاقل کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ یا اگر کسی مکان کی بنیاد میں عظیم خزانہ مدفون ہو تو کیا اس مکان کے انہدام سے کسی عاقل کو غم ہو سکتا ہے؟ کسر چیزیں نیست ویرا کن بدن، گنج در ویرانی است اے میر من۔ اے دوست، خزانہ ہمیشہ ویرانے میں دفن کیا جاتا ہے، پس محل کوئی چیز نہیں ہے۔ جسم اور اس کی قوتوں کو یعنی خواہشات نفسیانیت کو ویران کر دو، یعنی ان خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرو اور تقوی کو اختیار کر لو، پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے کے بعد اسی ویرانہ میں قرب حق اور تعلق مع اللہ کا عظیم خزانہ مشاہدہ کر لو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔